بچاؤ پلیز، کوئی مجھے بچاؤ، کوئی ہے اللہ کے واسطے میری مدد کرو۔ اس درندے کو شیطانیت سے اپنی طرف بڑھتا پا کر صالحہ ہتھیلیوں کے بل پیچھے کو کھسکی۔ وہ گلا پھاڑ کر چیخ رہی تھی، مگر وہاں کوئی انسان کا دل رکھنے والا اسے نہیں سن رہا تھا۔ وہاں تھے تو وہ 4 درندے جو اسے نوچ کھانے کو بےتاب تھے، بے قرار تھے۔ خدارا میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو فارس، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف تمہارے لیے آئی تھی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز فارس یہاں سے چلو، مجھے یہاں سے لے چلو۔ وہ مٹی سے اٹے ہاتھ فارس کے سامنے جوڑتے ہوئے اس شفاق شخص کی منتیں کر رہی تھی جس کا ساتھ پانے کی خاطر وہ اپنے ماں باپ کی برسوں کی محبت اور شفقتوں کو لات مار کر اپنی اس نام نہاد عاشق کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ مگر اسے کیا پتا تھا کہ وہ اسے نکاح کے نام پر کہاں لا کر اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کرنے کو لایا تھا۔ چپ ہو جاؤ اینجل، خاموش رہو گی تو اپنی انرجی بچا لو گی، اور ویسے بھی ہم صبح صحیح سلامت تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے۔ فارس کی خباثت میں ڈوبی آواز پر صالحہ کا دل جیسے کئی ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ اس کی ذات، عزت اور وجود کا استعمال ہونے کو تھا، یہ خیال اسے بن موت مارے جا رہا تھا۔ پھر فارس کے اشارے پر اس کے دوست رال ٹپکاتے صالحہ کی طرف بڑھے۔ فارس اب خود مزے سے سگریٹ کا دھواں اڑاتا تفاخر سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ نہیں پلیز نہیں، ایسا مت کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھ سے دور رہو۔ اس کی مذمت کے باوجود انہیں اپنی طرف بڑھتا پا کر وہ زور زور سے چیختی، اپنا چہرہ بازو میں چھپا کر کمزور سا دفاع کر گئی۔ اس کی مسلسل چیخوں پر فارس نے بے ساختہ کان میں انگلی گھمائی کہ اسی لمحے فضا میں گن شاٹ ہونے کی آواز پر وہ سب کے سب اچھلے تھے۔ صالحہ ویسے ہی زمین پر سکڑی سمٹی اپنا چہرہ چھپائے سسک رہی تھی اور رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس لمحے اس انسان بلڈنگ میں کوئی فرشتہ نما انسان داخل ہوا۔ اپنی شال کا پلو کندھے پر اچھالتے ہوئے وہ بھوکا شیر بنا فارس پر پل پڑا، ساتھ ہی اسے لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ جھاگ اڑاتے ہوئے وہ بڑی بے رحمی سے فارس کا چہرہ بگاڑا تھا۔ فارس کے باقی دوست اس کی درگت بنتی دیکھ کر اس کی مدد کو لپکے کہ عاصم شاہ نے ایک ایک کے فائر ان پر کھول دیے۔ فارس ہاتھ باندھے خون آلود منہ کے ساتھ معافیاں مانگتا عاصم کی منتیں ترلے کر رہا تھا، مگر عاصم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ذلیل انسان کو وہیں ختم کر دے۔ کچھ دیر اپنا غصہ نکالنے کے بعد اس نے بس کی اور سب کے سب زخمی حالت میں وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ گہری سانسیں بھر کر عاصم نے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھا، اپنے اعصاب کو نارمل کرنے کی کوشش کی، پھر اس بے وقوف لڑکی کی طرف دیکھا جو گٹھری کی طرح سکڑی سمٹی اسی حالت میں پڑی بڑبڑا رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، رحم کرو۔ جو ہی عاصم شاہ نے اسے ہوش میں لانے کی خاطر ہاتھ بڑھایا، اس کی بڑبڑاہٹ سن کر لب بھینچ گیا۔ وہ خوف کی وجہ سے اپنے حواس کھو چکی تھی۔ صالحہ اٹھو، گھر چلے، اس نے نرمی سے پکارا۔ ہولے ہولے لرزتا وجود لمحے بھر کو ساکت ہوا اور پھر وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ سیاہ بالوں کی مٹی سے اٹی لٹیں اوٹ کر چہرے پر آئی۔ عاصم شاہ نے رحم بھری نظروں سے اس کی حالت دیکھی۔ عاصم، صالحہ کے لب بے یقینی سے کھلے تھے۔ گھر چلو، وہ بے رخی سے بول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ صالحہ نے بے ساختہ اس کی شال کو اپنے ہاتھوں سے جکڑا۔ سب مل کر مجھے مار دیں گے عاصم، وہاں مجھے اب کوئی قبول نہیں کرے گا۔ وہ بے آواز روتی اس شخص سے اپنا ڈر بیان کر رہی تھی جس کی کل تک وہ شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ تو کیا تم ایسے سلوک کی حقدار نہیں ہو؟ عاصم شاہ نے ٹھنڈے لہجے میں اسے استفسار کیا۔ بھوری آنکھوں میں اس کے لیے شدید سرد مہری تھی۔ صالحہ سر جھکاتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں واقعی موت ڈیزرو کرتی ہوں، اس نے شدت سے روتے ہوئے اعتراف کیا تھا۔ عاصم شاہ ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ تم ایسا کرو، مجھے مار کر یہیں دفنا دو، پلیز کسی کو میرے بارے میں کچھ مت بتانا، سب ویسے ہی کچھ دن بعد بھول جائیں گے۔ اس کا پستول والا ہاتھ پکڑ کر ماتھے پر پستول ٹکائے وہ دیوانی ہوتی موت کی شدت سے طلبکار تھی۔
پیچھے ہٹو، خدا نے جو عقل دی ہے کبھی زندگی میں اس کا تھوڑا بہت استعمال بھی کر لیا کرو۔ عاصم نے شدید برہمی کے ساتھ اس کا ہاتھ پیچھے کو جھٹکا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مایوسی لمحے بھر کو چہرے پر پھیلی، پھر دوبارہ سے ہمت کر کے عاصم کی منت کرنی چاہی، مگر اس کے غصے سے آنکھیں دکھانے پر سر جھکائے لب بھیج گئی تھی۔ اگر ایک لفظ مزید منہ سے نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اب چپ چاپ چل کر گاڑی میں بیٹھو۔ یہ اس کی شدید سختی بھری آواز کا اثر تھا کہ وہ چپ چاپ چلتی اسے نحوست بڑی بلڈنگ سے نکلی اور باہر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر گھر والوں کا سامنا کرنے کا سوچ کر دل خوف سے سکڑ گیا تھا اور آنکھیں بھر آئی تھی، مگر عاصم کے ڈر سے کھل کر وہ رو بھی نہیں سکتی تھی۔ پورا راستہ وہ اپنے حلق میں آتے دل کو سنبھالتی آئی تھی، مگر جو ہی گاڑی حویلی کے سامنے رکی اس کے ہاتھ پاؤں ہمت چھوڑنے لگے، دل پھٹنے کو آ گیا تھا۔ عاصم کی طرف ایک بار پھر سے مدد طلب نگاہوں سے دیکھا، مگر وہ بے رخی سے چہرہ پھیر گیا۔ باہر نکلو، حکم صادر ہونے پر وہ مرے مرے قدموں سے باہر نکلی، پھر شان سے کھڑی اس سفید حویلی کو دیکھا جہاں اسے صرف پیار اور محبت ملی تھی، اور اب سے اس کا یہاں اذیت بھرا سفر شروع ہونا تھا۔ اتنے میں عاصم اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا۔ صالحہ کی نگاہیں گیٹ پر پڑی۔ وہاں ان کا گیٹ کیپر بخشو چاچا موجود نہیں تھا۔ پوری حویلی کی روشنیاں بھی گل تھی، جیسے وہ سب سکون سے سو رہے ہوں۔ صالحہ نے شدید حیرت سے عاصم کو دیکھا جس کے تاثرات پہلے سے زیادہ تنے ہوئے تھے۔ عاصم، یہ سب؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی عاصم نے اس کی بات کاٹ دی۔ بغیر کوئی آہٹ پیدا کیے سیدھا اپنے کمرے میں جانا اور سب سے پہلے اپنا حلیہ درست کرنا۔ اس کا اشارہ صالحہ کی مٹی اور کیچڑ آلود لباس پر تھا۔ ان کپڑوں کو یوں ہی مت پھینک دینا، اگر کسی نے دیکھ لیے تو 100 سوال اٹھیں گے، اس لیے میری اس بات کو اپنی چھوٹی سی عقل میں گھسا کر اس پر عمل کرنا۔ اتنا بول کر وہ رکا۔ صالحہ نے جواباً کچھ بولنا چاہا مگر وہ سختی سے روک گیا تھا۔ گھر میں کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا، اب آگے بھی پتا نہ چلے، یہ تم پر منحصر کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں آگے سے تم اپنا ہر قدم بہت سنبھل کر اٹھاؤ گی۔ قسمت اپنی غلطی سدھارنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتی، جبکہ غلطی اس قدر سنگین ہو تب بھی۔ وہ چبھتی سی بات بول کر گیٹ پار کر گیا۔ پیچھے صالحہ بھیگی اور شکر بھری نگاہوں سے عاصم کو دیکھ کر سکون کی سانس بھرتی اس کی تقلید میں قدم اٹھاتی گھر میں داخل ہو گئی۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ صالحہ کی انگلیاں الیکٹرک بورڈ کی طرف تھی اور وہ 3 بٹن دبا ڈالے۔ کمرہ اسی لمحے روشنی میں نہا گیا۔ سب کا سب ویسے ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، ہر چیز اسی انداز سے رکھی ہوئی تھی۔ صالحہ کا دل ایک بار پھر سے بھر آیا۔ دروازہ اچھے سے لاک کر کے وہ اوندے منہ بیڈ پر گری اور تکیے میں منہ چھپائے زاروں کی طرح روتی چلی گئی، یہاں تک کہ روتے روتے گھنٹہ گزر گیا اور وہ ہلکان ہو گئی۔ پھر چہرہ صاف کرتی اٹھی اور ایک نگاہ اپنے گندے لباس پر ڈالی۔ عاصم کی ہدایت فوری سے ذہن میں آئی تھی۔ سخت سردی پڑ رہی تھی مگر وہ واش روم میں گھس گئی۔ پانی ٹھنڈا تھا، اس کے لب نیلے پڑنے لگے، مگر وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ اپنے کپڑے دھو کر وہ انہیں سکھانے کی خاطر دروازہ کھولے باہر ٹیرس پر آ گئی۔ ٹھنڈی یخ ہوا نے بڑی بے رحمی سے اس کا استقبال کیا۔ لوہے کی گرل پر کپڑے ڈال کر وہ جو ہی پلٹنے لگی تو نگاہ نیچے سیدھا لان میں بیٹھے وجود پر پڑی۔ وہ عاصم حسنین شاہ تھا۔ اس شدید ٹھنڈ میں بغیر آگ جلائے وہ خود کو اذیت دے رہا تھا، نہ جانے کس چیز کا ماتم منا رہا تھا۔ صالحہ اتھل پتھل سانسوں کے ساتھ اسے دیکھتی گئی۔ اسی اثنا میں عاصم نے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی اور ان میں چھلکتی نمی اس کے ضبط کو صاف بیان کر رہی تھی۔ صالحہ دہل کر پیچھے کو ہٹی اور فوری سے کمرے میں غائب ہو گئی۔ عاصم شاہ نے زخمی سی مسکان لبوں پر سجائے اپنی بھیگی آنکھیں مس لیں۔ آج جو منظر وہ دیکھ کر آیا تھا وہ زندگی بھر اسے فراموش نہیں کر سکتا تھا اگر وہ وقت پر اسے نہ بچا پاتا۔ یہ سوچ کر اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ اندر صالحہ نہ جانے کتنی دیر ان آنکھوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتی رہی،
جن میں نہ جانے کتنے شکوے اور اذیت تھی۔ اس کو ملامت کی گئی اس سب کے لیے وہ جو کر کے آئی تھی، مگر یہ عاصم شاہ کا ظرف تھا کہ اس نے زبان سے اس کے لیے ایک بھی برا لفظ نہیں نکالا تھا، اس کی کردار کشی نہیں کی۔ اپنی بھیگی آنکھیں رگڑ کر وہ جو ہی بیڈ پر تھکی ہاری سی بیٹھی تو نگاہ سیدھی سائڈ ٹیبل پر پڑے اس خط پر پڑی جو وہ جانے سے پہلے گھر والوں کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ وہ خط نہیں، اس کا ماضی تھا۔ کاغذ اپنی آنکھوں کے سامنے لائی تو بہت سے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنا شروع ہو گئے، اور صالحہ حسنین شاہ اس مناظر میں کہیں کھو سی گئی۔ یہ وائٹ ہاؤس تھا، روایت، خلوص اور محبتوں کی مضبوط بنیادوں پر کھڑا گھر، جس کے مکین دو بھائی اور ان کے خاندان تھے، حسنین شاہ اور سین شاہ۔ نچلی منزل پر حسنین شاہ کا خاندان مقیم تھا، جس میں صرف دو ہی لوگ تھے، ساجدہ بیگم اور ان کی واحد اولاد اور سہارا عاصم حسنین شاہ۔ حسنین شاہ کا بہت عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اوپر والی منزل میں سین شاہ اپنی فیملی کے ساتھ قیام پذیر تھے، جن میں ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی صالحہ سین شاہ اور زوجہ رخسانہ بیگم تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا خاندان تھا۔ سین شاہ گاؤں کے سردار تھے اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کے نہایت سختی سے پابند تھے، اور دوسروں سے بھی یہی چاہتے تھے۔ عاصم شاہ اپنے چچا سین کے ساتھ مل کر کاروبار دیکھتا، جبکہ صالحہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی اور وہ خاندان میں سب سے پہلی لڑکی تھی جس نے اپنے ماں باپ کے فیصلوں کے خلاف آواز اٹھانے کی گستاخی کی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب گھر میں صالحہ کے رشتے کی بات چلی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا رشتہ ہو رہا ہے اور وہ بھی اس شخص کے ساتھ جسے انتہائی ناپسند تھا، تو وہ حد سے اکھڑ گئی۔ ماں کو منہ پر صاف انکار کرنے کے بعد اس نے ماں کے تھپڑوں سے چہرہ بھی لال کروایا تھا، مگر اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ امی، میں فارس سے محبت کرتی ہوں۔ جب میں ایک شخص کو پہلے ہی اپنا دل دے چکی ہوں تو آپ کیسے میرے ساتھ زبردستی کر سکتے؟ یہ تو عاصم کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، وہ مجھ سے اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا ہے۔ اس نے بڑے ادب سے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کے ایک اور تھپڑ نے اسے ششت چھوڑ دیا۔ اسے عاصم انتہائی سخت ناپسند تھا۔ وجہ تھی اس کی خاموشی، ریزرو نیچر۔ وہ اس کی طرح نہ منہ پھاڑ پھاڑ کر ہنستا تھا، نہ ہر چیز میں اسے انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی تھی۔ وہ نہایت ادب و اداب اور فاصلے پر رہنے والا انسان تھا، اور سب سے بڑی بات، وہ اس کے باپ کا لاڈلا تھا، اور یہی چیز صالحہ کو عاصم سے زیادہ کھٹکنے پر مجبور کرتی۔ اور پھر فارس، جس سے صالحہ کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی، بالکل وہ اس کے خوابوں کے شہزادے جیسا تھا، جس کا وہ تصور ہمیشہ اپنے خیالات میں رکھتی تھی۔ وہ چارمنگ تھا، ہنسمکھ تھا، اسے عورتوں کو قابو کرنے کا گن آتا تھا، اور صالحہ کو وہ قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جو پہلے ہی اس کی طرف سے مدد کے منتظر تھے، فارس کے ایک اشارے پر دل ہار بیٹھی۔ اسے آزادی چاہیے تھی، ان پابندیوں سے جو وائٹ ہاؤس کی عورتوں پر ان کی شرم و حیا کو قائم رکھنے کی بدولت آئی تھی، اور فارس ہی تھا جو اسے آزادی دلا سکتا تھا۔ پھر جب اس کی ماں نہ مانی تو فارس نے اس سے ساتھ چلنے کی آفر کی۔ وہ تھوڑا بہت گھبرائی، پر جب فیوچر عاصم کے ساتھ گزارنے کا خیال آیا تو فوری سے جھرجھری لے کر فارس کے ساتھ گھر سے بھاگنے کو تیار ہو گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ بدھ کے دن اس کا مایوں تھا۔ اس کی ماں نے اسے مار پیٹ کر چپ کروا دیا تھا، اور سین شاہ کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ لازماً صالحہ کا قتل کر دیتے، اور صالحہ بھی اوپر سے راضی ہونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اور پھر وہ مایوں سے ایک دن پہلے فارس کے ساتھ حویلی سے بھاگ گئی، اور اس کے بعد اسے اپنا آپ سب اندھیرے میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ اسے لگا وہ مر جائے گی۔ فارس سے اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد وہ جی نہیں سکے گی، مگر عاصم نے آ کر نہ صرف اسے بچایا بلکہ خاموش رہ کر اس کی عزت کا بھرم بھی رکھ لیا تھا۔ مگر پھر بھی صالحہ جیتے جی مر گئی تھی۔ اس ٹراما سے نکلنا اس کے لیے ہرگز اتنا آسان نہیں تھا، مگر وہ ایک بار پہلے بھی عاصم کے ساتھ زیادتی کر چکی تھی، دوبارہ کرنے کی روادار نہیں تھی۔ اس لیے اس خط کے ٹکڑے کر کے صالحہ نے جی کڑا کرتے ہوئے ایک فیصلہ کر لیا۔
اگلی شام حویلی پر خوشیوں کا پیام لے اتری۔ صالحہ کو خوب دعاؤں کے سائے تلے مائیوں بٹھا دیا گیا۔ اس کی دوستیں، کزنیں سب خوب ہلا گلا مچا رہی تھی، خوشیوں کو انجوائے کر رہی تھی، مگر صالحہ کی آنکھوں میں ویرانی اور اترا ہوا چہرہ کسی نے نوٹ نہیں کیا۔ مشکلوں سے جا کر رسمیں ختم ہوئی تو ماں اسے سہارا دیے کمرے تک لائی تھی۔ تم اب آرام کرو، پھر اگلے 2-3 دن فنکشنز بھی گزر جائیں گے، آرام کا موقع نہیں ملے گا۔ رخسانہ بیگم ساری تلخیاں بھلا کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے بولی تھی۔ امی، صالحہ نے جاتی ہوئی ماں کا ہاتھ پکڑ کر روکا، گلا آنسوؤں کی شدت سے روند گیا تھا۔ رخسانہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ اپنا مائیوں کا جوڑا سنبھالتی اٹھی اور ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی۔ رخسانہ بیگم تڑپ کر پیچھے ہٹی تھی، مگر وہ ان کے پیروں سے لپٹ گئی۔ امی، خدا کا واسطہ ہے یہ شادی رکوا دے، میری شادی چاہے کسی بھکاری سے کر دے، میں اف نہیں کروں گی، پر عاصم مجھ جیسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتا، امی پلیز۔ ماں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے کیا؟ کیا مطلب ہے تم جیسی لڑکی؟ تم میں کیا کمی ہے؟ ٹھیک ہے تم کسی اور کی طرف نادانی میں مائل ہو گئی تھی، پر اب تو تم نے اسے چھوڑ دیا ہے نا، تبھی عاصم سے تمہاری شادی کروا رہے ہیں ہم۔ ایسا مت سوچو اپنے بارے میں، اگر گھر کے کسی فرد کو تمہاری اس حرکت کا پتہ چل گیا تو تمہارا گلا دبا دیں گے۔ اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولتے وہ لبوں سے لگاتی محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اگر وہ اس کے گھر سے بھاگنے کی جسارت کے بارے میں جان گئی ہوتی تو شاید آج ان کے الفاظ مختلف ہوتے، یا شاید وہ خود ہی اس کا گلا دبا دیتی۔ نہیں امی، میں جیسی نظر آتی ہوں ویسی ہرگز نہیں ہوں، آپ میرے لیے بدکار کا لفظ بھی استعمال کریں گی تو اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ رخسانہ بیگم کا ہاتھ ہوا میں اٹھا۔ صالحہ نے ڈر کر چہرہ چھپایا۔ رخسانہ بیگم نے بامشکل خود کو قابو کر کے اپنا ہاتھ بیٹی کے چہرے کی طرف بڑھنے سے روکا۔ خبردار صالحہ، خبردار، جو تم نے اپنے لیے ایسے غلیظ الفاظ استعمال کیے، تم بالکل پاگل ہو گئی ہو۔ وہ غصے سے سر جھٹکتی اس سے ناراض ہو کر کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ پیچھے وہ وہیں زمین پر سجدے کی حالت میں لیٹی سے سکتی رہ گئی۔ سیکنڈ منٹوں میں بدلے اور منٹ گھنٹوں میں، رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ ویسے ہی زمین پر لیٹی اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے فارس پر اعتماد کر کے گھر سے نکلنے کا سنگین گناہ کیا تھا۔ دروازہ ہولے سے بجا، وہ اگنور کیے ویسے ہی لیٹی رہی۔ ایک بار پھر سے دروازہ بج اٹھا۔ صالحہ نے بمشکل اپنا اکڑا وجود سنبھالا، پھر بھیگا چہرہ صاف کرتی دروازے کی طرف بڑھی اور کھولا۔ سامنے عاصم شاہ کو کھڑا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ آپ آج؟ اس نے زندگی میں پہلی بار اسے آپ کہہ کر پکارا تھا۔ عاصم چاہتے ہوئے بھی اپنی حیرت چھپا نہ سکا۔ سفید کرتا شلوار زیب تن کیے، شال کندھوں پر ڈالے، جھکی نگاہوں کے ساتھ وہ ہمیشہ کی طرح بہترین لگ رہا تھا۔ کھانا لایا ہوں تمہارے لیے، کھا لینا اسے لازمی۔ ٹرے زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما کر وہ فوری سے جانے کے لیے پلٹ گیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ پیچھے سے پکار اٹھی۔ اس کی جانے کی پشت کیے عاصم کے لب زخمی انداز سے مسکرانے لگے۔ پھر اس نے پلٹ کر نہایت عجیب نظروں سے صالحہ کو دیکھا تھا کہ وہ شرمندہ ہوتی نظریں چرانے لگی۔ بات کرنی ہے آپ سے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ سن رہا ہوں، عاصم نے سپاٹ لہجے میں بولتے بازو سینے پر لپیٹے۔ یہاں نہیں۔ وہ ارد گرد دیکھتی ہچکچاہٹ کا شکار تھی تو اور کہاں پھر۔ عاصم کا لہجہ ابھی بھی خشک تھا، کسی قسم کی لچک کی شائبہ تک نہ تھی۔ صالحہ کو مارے بے بسی کے رونا آنے لگا۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے منہ تک نہیں لگایا کرتی تھی، منہ تو ویسے بھی وہ اسے نہیں لگاتا تھا، مگر صالحہ کا انداز بدتمیزوں کی سرفہرست ٹاپ پر تھا۔ آپ شادی سے انکار کر دیں، وہ لاچارگی بھرے لہجے میں بولی۔ عاصم کے چہرے پر تلخی چھا گئی۔ اور میں ایسا کیوں کروں بھلا؟ اس نے سوالیہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سرد موہری سے سوال کیا۔ اس لیے کہ آپ کی سب سنیں گے۔ اس حویلی میں مردوں کو بولنے کا حق دیا جاتا ہے اور ان کی بات بھی سنی جاتی ہے، عورت کی خاموشی بھی کوئی نہیں سنتا۔ گالوں پر لڑکتا آنسو بے دردی سے رگڑ کر وہ تلخی سے بولی تھی۔
عاصم نگاہیں چرائے وہاں سے جانے لگا۔ میں ساری زندگی آپ کی نظروں میں مجرم اور مشکوک بن کر نہیں جی سکتی، پلیز مجھ پر رحم کھا لیں، میں آپ جیسے اچھے انسان کے قابل ہرگز نہیں ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے بول اٹھی تھی۔ عاصم کو اس لمحے اس لڑکی پر رحم آیا، مگر جتنا آزاد اور خود مختار وہ عاصم شاہ کو اپنے فیصلوں میں سمجھتی تھی وہ اتنا تھا نہیں۔ اس حویلی اور گاؤں سب پر سین شاہ کا روب چلتا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم میری نظروں میں ایک مجرم کی حیثیت رکھتی ہو؟ اب کی بار وہ پورے کا پورا صالحہ کی طرف متوجہ ہوا، جس نے نہایت بے یقینی سے عاصم کا چہرہ دیکھا تھا، کیونکہ سچ یہی ہے، میری حقیقت رات کی سیاہی کی سی ہے اور آپ اس سیاہی میں چمکتا چاند ہے، میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ اپنے آپ سے بے حد بیزار لگ رہی تھی۔ سیاہی کا تعلق صرف برائی سے جوڑنے والی تم کون ہوتی ہو؟ یاد رکھو، اگر تم مقام محمود تک پہنچنا چاہتی ہو تو اس کے لیے تمہیں اسی رات کی سیاہی میں رب کو راضی کرنا ہوگا، اپنے رب کے حضور جھکنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ سیاہی صرف برائی کو مختص کرتی ہے؟ رات کی سیاہی میں کی گئی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہوتی ہے۔ تمہارا جرم بھی اسی رات کی سیاہی نے نکل لیا تھا، تو تم کب اسے اپنے وجود اور سوچوں سے نکال پھینکو گی؟ رہی بات چاند کی، تو داغ تو چاند میں بھی ہوتے ہیں، بس یہ سمجھ لو کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس کا لہجہ ملائمت سے گندا اور چاند کی روشنی جیسا ٹھنڈا تھا۔ صالحہ کو تھوڑی دیر کے لیے سارے پچھتاوے دور ہوتے محسوس ہوئے، ساری فکریں پریشانیاں کہیں دور جا سوئی تھی، اور ان لمحوں کے شہر میں جکڑی آنکھیں موند گئی، اور جب آنکھیں کھلی تو عاصم وہاں سے جا چکا تھا۔ دکھ بھی اس کے جاتے ختم ہو چکا۔ کھانے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے وہ وہیں کھڑی رہ گئی، چہرے پر گھونگھٹ گرائے، نہ جانے وہ کب سے عاصم کی منتظر تھی۔ دماغ سے ساری بری سوچوں کو نکال کر اس نے عاصم کے ساتھ خوشی خوشی رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اللہ نے اس شخص کے ذریعے اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی تھی، تو وہ کیوں اس رشتے کو جھٹلا کر ایک بار پھر سے گنہگار ہوتی؟ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے جب کھٹکے کی آواز سے صالحہ کی آنکھ کھلی۔ جھٹکے سے وہ سیدھی ہوئی تو وہ جائے نماز پر رب کے حضور ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، کچھ مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو صالحہ کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکے۔ صالحہ سانس روکے بغیر کوئی آواز پیدا کی اسے دیکھے گئی، اسے رب سے مانگتے ہوئے سنے گئی۔ یہ احساس بہت انوکھا اور خوبصورت تھا۔ یہ وہ عاصم شاہ تھا ہی نہیں جسے وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی، خاموش سا، آنکھوں میں سر تاثر رکھے، صرف ضرورت کی حد تک بولنے والا انسان، جو اس کی بدتمیزیوں پر بھی آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ کتنی بڑی مصیبت آ جائے گھبراتا تک نہیں تھا، رونا تو دور کی بات تھی۔ اور آج اسے اس طرح اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا روتا دیکھ کر صالحہ کو نہ صرف حیرت ہوئی بلکہ اس پر رشک بھی آیا تھا، اور اپنے آپ پر افسوس بھی۔ جس نے کبھی نماز پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے مسائل اللہ کو سنانے اور مدد مانگنے کے بجائے ہمیشہ شیطان کے راستے کا انتخاب کیا۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ وہ عاصم کو دیکھے گئی۔ یا اللہ، اگر میں وقت پر نہ پہنچ پاتا تو اس کی آواز میں خوف تھا، کپکپاہٹ تھی۔ صالحہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ کیا وہ اس کی بات کر رہا تھا؟ کیا وہ اس کی بربادی سے اتنا گھبرا گیا تھا؟ چوڑیوں کی چھن چھن نے ماحول کے سکوت میں ارتعاش پیدا کیا۔ عاصم نے محسوس کر کے دعا مختصر کی اور ہاتھ چہرے پر پھیر کر جائے نماز لپیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سوری، میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا۔ وہ صالحہ کی نیند کھل جانے کی وجہ سے معذرت کر رہا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ وہ شرمندہ سے وضاحت دے رہی تھی۔ جاؤ چینج کر لو، ان کپڑوں میں سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ عاصم کے بولنے پر صالحہ سر ہلاتی ڈریسنگ روم میں چلے گئی۔ پیچھے وہ اس کا بکھیرا ہوا پھیلاؤ سمیٹنے لگا۔ نفاست پسندی کے حوالے سے وہ کافی سینسیٹیو تھا، اسی لیے اپنے ارد گرد ذرا سی بھی گندگی اسے سخت ناپسند تھی۔ اتنے میں صالحہ چینج کر کے ہلکے پھلکے اور آرام دہ لباس میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟
وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ صالحہ نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر جاؤ آرام کرو۔ وہ اسے بولتا ہوا خود بیڈ کی دوسری طرف آ کر اپنی سائڈ پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں تھکان اور نیند سے بھرپور تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ یہ سوال صالحہ نے کس قدر مشکل سے کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ عاصم نے آنکھوں میں بازو ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر گہری سانس بھر کر اٹھ بیٹھا۔ جو آنسوؤں سے لبریز آنکھوں میں شدید بے بسی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا تو بالکل نہیں۔ وہ ہالے سے مسکرا کر اٹھتا اس کے بالکل سامنے آ بیٹھا۔ صالحہ نے لب کچل کر خود کو روکنا چاہا، مگر آنسو پھر بھی گالوں پر لڑھک گئے تھے۔ میں تمہارے سارے حقوق ادا کروں گا جو مجھ پر فرض کیے گئے۔ تمہارا نان نفقہ، تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی، اور اگر کبھی ان سب میں مجھ سے کوتاہی ہو جائے تو تم مجھ سے شکایت کر سکتی ہو۔ وہ فارمل انداز میں بات کر رہا تھا جیسے سامنے بیٹھی لڑکی سے آج پہلی بار اس کی ملاقات ہوئی ہو۔ اور محبت، صالحہ کے لہجے عاصم کی آنکھوں میں اسی لمحے سرخی اٹھ کر آئی۔ انہی آنکھوں سے اس نے صالحہ کو گھور کر دیکھا تو وہ دہل کر پیچھے ہوئی۔ عاصم کے انداز اور لہجے کی وہ نرمی جھٹ سے غائب ہو گئی تھی۔ میری 24 سالہ پرانی محبت اسی رات مر گئی تھی جب تم نے اس گھر کی دہلیز کو پار کر کے اس خبیث کی جھوٹی محبت کو میری محبت پر فوقیت دی تھی۔ وہ بول نہیں رہا تھا، گہرا رہا تھا، اور اسے اس طرح سنتی صالحہ کا دل بار بار اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ 24 سالہ پرانے، اس کے لب ہلے۔ ہاں، عاصم نے جذبات میں آ کر اس کا بازو دبوچا۔ میری بچپن کی محبت تھی تم صالحہ، میری پہلی اور آخری پاکیزہ محبت، جس پر میں نے نہ کبھی خود میلی نگاہ ڈالی اور نہ کسی اور کو ڈالنے دی، مگر جس دن تم خود کو میلا کروانے چل دی تھی تب تم نے اس محبت کو بھی بے موت مار دیا، جس نے ابھی تک اظہار کر کے اپنے ہونے کا احساس تک نہیں دلایا تھا۔ اور آج دیکھو، میں اس کی لاش ہاتھوں میں لیے تمہیں اس کی وجہ موت بتا رہا ہوں۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر وہ اپنے خالی ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لاتا واپس اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا، ساتھ ہی بازو آنکھوں پر رکھ لیا، جبکہ صالحہ ابھی تک شوق میں تھی اور اس کرب سے گزر رہی تھی کہ نہ جانے کس بے وقوفی کے تحت اس نے ایک جھوٹی محبت کے بدلے اپنی سچی محبت کو کھونے کا گھاٹے بھرا سودا کیا۔ مگر اب پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر جائے نماز لیے ڈریسنگ روم میں چلی گئی، وضو کیا اور قدم گھسیٹتے جائے نماز تک آئی اور پھر نماز کی نیت باندھ لی۔ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ آنکھوں سے نہ رکنے والے آنسوؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اس قدر بلک بلک کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے روئی تھی کہ اگر عاصم شاہ دیکھ لیتا تو شاید کچھ دیر پہلے بولے جانے والے الفاظ پر اسے شرمندگی ہوتی، مگر ابھی اس سب کا وقت نہیں تھا۔ وہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کی غرض سے اٹھی کہ اتنے میں دروازہ بج اٹھا۔ عاصم تو واک کے لیے نکل گیا تھا۔ صالحہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ماں اور تائی جان کھڑی تھی۔ رخسانہ بیگم کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد کام کا بہانہ بول کر چلی گئی، جبکہ ساجدہ تائی عرف اپنی ساس کو لیے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میری صالحہ اداس کیوں لگ رہی ہے؟ صالحہ کا سر گود میں رکھتے ہوئے تائی جان نے محبت سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں تائی جان، وہ خود پر قابو پا رہی تھی۔ رات کو اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ اب اسے اپنا ہر معاملہ اپنے رب کو سنانا ہے۔ انسانوں کا کیا بھروسہ، جب دل چاہے ذات کی دھجیاں اڑا دے۔ اور یہی بات ساجدہ تائی کی تو وہ اسے بچپن سے بے حد دل عزیز تھی۔ مانا کہ وہ عاصم سے چڑھتی تھی، مگر ساجدہ تائی اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ بچپن ان کی گود میں کھیلتے گزرا تھا۔ تائی نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا۔ دین سے اس قدر دوری کے باوجود وہ بغیر اٹکے نماز قرآن پڑھ لیتی تھی۔ یہ ساجدہ تائی کی تربیت ہی، ورنہ اس کی اپنی ماں تو حویلی کے معاملات سنبھالنے سے انہیں فرصت نہ ملتی۔ بیٹی کو کیا دیکھتی؟ صالحہ بچے، اللہ جو یہ رشتے بناتا ہے ان کا کیا مقصد ہے؟ یہی کہ انسان کے دکھ سکھ میں وہ شریک ہو سکے۔ انسان ٹھوکر کھا کر گرنے لگے تو سہارا دینے کو ہاتھ موجود ہو، کوئی غم لاحق ہو جائے تو تسلی دے۔ بغیر رشتوں کے تو انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ ذرا تائی جان کو کہ کیا ہوا ہے ہماری بیٹی کو؟ کیا عاصم نے کچھ کہا ہے؟ وہ بے حد محبت اور شفقت سے پوچھ رہی تھی۔ تائی جان،
آپ نے مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا کہ میں عاصم کی پہلی آخری محبت رہ چکی ہوں؟ وہ تو مجھے منہ تک نہیں لگاتے تھے، مجھ سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے، تو محبت کہاں سے آ گئی بھلا؟ تائی کی دونوں ہاتھ تھام کر منہ بناتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ آنکھوں میں نمی ہلکورے لے رہی تھی، جس میں پچھتاوے کے رنگ صاف تھے۔ تائی جان نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اسے خود سے لگاتی ہنس پڑی۔ آج کافی دن بعد وہ انہیں پہلے والی صالحہ لگی۔ پلیز ہنسے مت، مجھے سچ بتائیں، وہ روحانی لہجے میں بولی۔ وہ تو تب سے تمہاری محبت کا دعوے دار ہے جب تمہاری پیدائش پر دادا جان نے 5 سالہ عاصم کی گود میں تمہیں ڈالتے ہوئے بولا تھا کہ لے لو بھائی، تمہاری دلہن آ گئی ہے۔ مگر وہ عاصم شاہ تھا، اس لیے چیز کے حلال ہو جانے تک اس پر غلط نگاہ تک نہیں ڈالتا۔ بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں محبت اور فخر تھا، پر انہوں نے کہا کہ وہ محبت اب مر گئی ہے اور اب وہ اس کی لاش اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ بلا جھجک تائی جان کو بتاتے ہوئے رو پڑی۔ تائی جان کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا۔ ادھر صالحہ کو احساس ہوا کہ وہ ہر بات منہ سے نکالنے کے لیے نہیں ہوتی۔ لب بھینچ کر وہ اس بات سے مکرنے کا بہانہ تلاشنے لگی۔ اس وقت لگے گا کچھ، اس واقعے کے بعد اتنی جلدی سنبھالنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تائی جان کی آواز سرگوشی میں بدلی۔ صالحہ کو اپنا دل حلق میں آتا محسوس ہوا۔ کون سا واقعہ؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ تائی جان نے خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ اس دن تمہارے پیچھے میں نے ہی عاصم کو بھیجا تھا۔ وہ تمہاری حفاظت کے لیے خاموشی سے ہر پل تمہارے ساتھ تھا۔ اگر وہ لڑکا تم سے وفادار ہوتا تو عاصم کبھی تمہارے بیچ نہ آتا، لیکن تمہارے نصیب نے ساتھ نہیں دیا۔ تم جانتی ہو اس دن تمہارا پیچھا کرتے ہوئے اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اور کس قدر مشکلوں سے وہ تم تک پہنچا، اور جو آگے تمہاری حالت ہونے والی تھی اس کی گواہ تم خود ہو۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اسی حساب سے صالحہ کا خون سوکھ رہا تھا۔ مطلب تائی جان نے اسے گھر کی دہلیز پار کرتے دیکھ لیا، مگر پھر بھی دل بڑا کر کے اپنے ہی بیٹے کو اس کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ صالحہ کو لگا وہ شرم سے یہیں مر جائے گی، مگر یہ موت بھی اسے قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم جانتی ہو وہ اس رات میرے پاس آ کر کتنا رویا تھا؟ تائی کی آواز بھر گئی۔ صالحہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور آنکھیں پھیلائی بے یقینی سے تائی جان کو دیکھا۔ وہ روئے تھے آپ کے سامنے؟ بے یقینی اس کی آواز سے صاف چھلک رہی تھی۔ بالکل، وہ اس لیے رویا تھا کہ اگر وہ وقت پر نہ پہنچ پاتا تو تمہیں کچھ ہو جاتا۔ وہ شاید زندگی بھر کے لیے خود کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ تائی جان کی آنکھیں نم ہوئی۔ مجھے معاف کر دے تائی جان۔ وہ ایک بار پھر سے رو پڑی۔ پچھتاوے ختم تو کیا ہونے تھے، بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ نہیں میرے بچے، مجھ سے نہیں، معافی اپنے رب سے مانگو اور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں اس قدر بڑی ذلت سے بچا لیا۔ تم جانتی ہو میں بھی اس سب سے گزر چکی ہوں، اور عاصم جس کی خاموش طبیعت کے باعث تم چڑھتی تھی، اس کے پیچھے کی کہانی بھی تم سے ملتی جلتی ہے۔ ان کا انداز کسی پرانے راز کو افشا کرنے جیسا تھا۔ صالحہ پوری کی پوری ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہارے تایا اور میں نے بھی پسند کی شادی کی تھی۔ جب میں اس گھر میں آئی تھی تب کسی نے مجھے یہاں قبول نہیں کیا تھا۔ عاصم اس وقت 3 سال کا تھا، یہاں تک کہ تمہارے تایا کے ساتھ غیروں جیسا سلوک ہوتا، اس لیے تمہارے دادا نے بڑے بیٹے کی بجائے اپنے چھوٹے بیٹے یعنی تمہارے ابا کے ہاتھ میں سرداری دے دی، ہر چیز کا حاکم انہیں بنا دیا۔ حویلی کا نظام بھی میری بجائے تمہاری ماں کو دے دیا۔ عاصم اپنے باپ کے ساتھ ہوتی تمام ناانصافیوں کو نوٹ کرتا تھا، اور پھر ایک دن باپ کی اچانک موت نے اس کے لبوں پر خاموشی کی ایسی مہر لگائی جس سے آج تک کوئی نہیں کھول سکا۔ ہم ماں بیٹا ایسا کبھی نہیں چاہتے تھے، کسی اور کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہو، اسی لیے تمہارا راز سینے میں دفن کر لیا۔ لیکن اب عاصم کی محبت کو کیسے واپس پانا ہے یہ تم پر منحصر کرتا ہے۔ صالحہ کا ماتھا چوم کر انہوں نے نصیحت کی اور اس نے سر ہلا دیا۔ میں اسے واپس پانے کی پوری کوشش کروں گی۔ صالحہ کی آنکھوں میں عزم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور چہرہ ہاتھوں میں چھپائے، رب کے حضور گناہوں کی بخشش طلب کرتی رہ گئی۔ وہ دعا میں اس قدر مگن تھی کہ کمرے میں کسی کے آنے اور بیٹھنے کا اسے اندازہ تک نہ ہو سکا۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد بھیگا چہرہ صاف کر کے وہ پلٹی تو عاصم کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گئی، جو ہاتھوں کی مٹھی بنا کر لبوں پر ٹکائے محفیت سے
اسے دیکھ رہا تھا۔ اوہ خدایا، آپ کا بھائی پتہ ہی نہیں چلا، وہ دل پر ہاتھ رکھ کے دہل کر بولی۔ عاصم نے نفی میں سر ہلا کر صرف مسکرانے پر اکتفا کیا اور واپس کتاب کے مطالعے میں مشغول ہو گیا۔ ماتھے پر بکھرے سیاہ بال، خوبصورت آنکھیں اور نفاست سے سنت کے مطابق رکھی ہوئی داڑھی میں وہ بے انتہا وجھی لگ رہا تھا۔ صالحہ اسے بے خودی کے عالم میں تکتی رہ گئی۔ مجھے دیکھنے کا شرف حاصل کر لیا ہو تو ایک کپ چائے کا مل سکتا ہے؟ وہ کتاب پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، مگر مخاطب صالحہ سا تھا۔ جی کیوں نہیں؟ وہ گھبرا کر شرم سے پانی پانی ہوتی دروازے کی طرف لپکی۔ سنو، چائے کا امی کو بولنا، وہ بنا دیں گی۔ پیچھے سے عاصم نے آواز لگائی تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہونکوں کی طرح سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے عاصم کے لبوں پر مسکان رنگ رہی تھی، پر انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ صالحہ مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے پینی ہے؟ منہ بناتے ہوئے وہ رنجیدہ لہجے میں تائی جان سے پوچھ رہی تھی۔ جواباً وہ ہنسی دبا کر رہ گئی۔ کبھی اپنے ہاتھ کی چائے پی کر دیکھی ہے تم نے؟ زہر بھی اس کی نسبت زیادہ خوش ذائقہ ہوگا۔ اس کی ماں نے بیچ میں لقمہ دیا تو صالحہ کی آنکھوں میں صدمہ اترا۔ تائی جان، مجھے چائے بنانا سکھائیں، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ اس کا انداز التجائیہ تھا۔ تائی جان اور امی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز مسکان پاس گئی۔ ہاں کیوں نہیں، میں سکھاؤں گی اپنی بیٹی کو۔ تائی جان نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ رخسانہ بیگم صرف بیٹی کے اتاولے پن پر مسکرائے جا رہی تھی۔ ابھی سکھائے نا؟ وہ منت اور ضد بھرے لہجے میں تائی جان کا بازو زور سے ہلانے لگی۔ اچھا بابا۔ تائی جان نے بلاخر ہاں مان لی۔ چائے کی چسکی بھر کر عاصم نے کپ واپس پلیٹ میں رکھا۔ چہرے کے تاثرات ہلکے سے بدلے تھے۔ آئی برو تن گئی۔ کیسی بنی ہے؟ وہ بچوں کی طرح چہرہ ہاتھوں میں گرائے ایکسائٹڈ سے اسے پوچھ رہی تھی۔ تم سے بولا تھا نا مجھے امی کے ہاتھ کی چائے چاہیے۔ صالحہ کی دبا کے برعکس عاصم کا انداز نہایت روکھا تھا۔ اس کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا، مگر پھر بھی اس نے خود پر جلدی سے قابو پایا۔ چائے میں نے بنائی ضرور ہے، پر تائی جان نے میری ہیلپ کی تھی۔ آپ یہ رول ٹرائی کریں، یہ میں نے بنائے ہیں۔ وہ تلخی کو دور کرنے کی خاطر دوستانہ لہجے میں بولتی رول کی پلیٹ اس کے سامنے کر گئی۔ اگر فریز کیے ہوئے رولز کو صرف فرائی کر کے تم میرے پاس لائی ہو اور یہ بول رہی ہو کہ تم نے بنائے ہیں تو معذرت کے ساتھ تمہارا یہ انداز خاصا الاجیکل ہے۔ تمسخرانہ لہجے میں بولتے ہوئے اس نے ایک رول اٹھا لیا۔ مارے ذلت کے صالحہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ چند لمحے بھیگی آنکھوں سے عاصم کا سپاٹ چہرہ دیکھتی رہی اور پھر کمرے سے تقریباً بھاگتے ہوئے نکل گئی۔ جو کام اس نے آج تک زندگی میں نہیں کیے تھے وہ صرف عاصم کی خاطر انہیں کر رہی تھی۔ ابھی تو صرف شروعات تھی۔ کیا تھا اگر وہ اس کا دل رکھ لیتا اور اس طرح کا تلخ رویہ اختیار نہ کرتا؟ مگر وہ تو پہلے ہی اسے باخبر کروا چکا تھا کہ محبت نہیں رہی تھی۔ صالحہ اب اس کی بس ایک سمجھوتے برا رشتہ تھا جس میں لحاظ اور دل رکھنا کسی ذمے میں نہیں آتا تھا، مگر صالحہ کا دل پھر بھی دکھی ہو گیا تھا۔ کل دوپہر کے واقعے کی تلخی بھلا کر وہ خوب دل سے تیار ہوئی۔ آئینے میں اپنے خوبصورت سراپے کا عکس دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں حسین خوابوں کے جگنو جگمگا رہے تھے۔ خود پر ڈھیر سارا پرفیوم چھڑک کر اس نے خوشبو کو سانسوں میں بسایا اور بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر سلیقے سے اوڑھنے لگی۔ خوبصورت بالوں کی لٹیں بار بار اٹھ کر چہرے پر آ رہی تھی۔ اسی اثنا میں عاصم اسٹڈی روم سے نکلا تو نگاہ سیدھی اس ابصرا پر گئی جو مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ امید کے جگنو ہاتھ میں لیے اسے پوچھ رہی تھی۔ خیریت؟ اتنی تیاری کس لیے؟ وہ نگاہیں پھیر کر دراز میں اپنے ڈاکومنٹس تلاش کرنے لگا۔ آپ کے لیے، وہ اعتراف کرتے ہوئے ذرا سا جھجکی تھی۔ میرے لیے؟ عاصم ہنسا۔ جی صرف آپ کے لیے۔ اب کی بار وہ جی کڑا کر کے پورے اعتماد سے بولی، صرف میرے لیے۔ وہ ڈاکومنٹس مل جانے پر دروازہ بند کرتا اس کے مقابلے آ کھڑا ہوا۔ آنکھوں میں شدید طنز تھا۔ صالحہ نے پھیکا سا مسکرا کر سر ہلایا۔ تمہاری زندگی میں صرف میں نہیں رہا ہوں، تو کسی غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں ان اداؤں میں آ جاؤں گا اور سب کچھ بھلا دوں گا۔ تم ویسے ہی رہو جیسے پہلے رہا کرتی تھی، ان سب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہایت بے رخی کے ساتھ اس نے گویا صالحہ کو ہدایت کی تھی۔ تمہارے سارے حقوق میں ادا کرتا ہوں، کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہے میری طرف سے، تو تم ان اوچھت کنڈوں سے باز آ جاؤ۔
مجھ پر کام نہیں کریں گے۔ یہ عاصم کے الفاظ نہیں تھے، زہر میں ڈوبے تیر تھے جنہیں برسا کر اس نے صالحہ کے وجود کے ساتھ اس کی روح تک کو چھلنی کر دیا۔ دھواں دھار چہرہ لیے وہ عاصم کا منہ دیکھے گی جس نے اسے ایک عزت دار عورت ہونے سے بازاری عورت بنانے میں لمحہ نہیں لگایا تھا۔ اگر وہ اپنے شوہر کے لیے دل سے تیار ہونے پر اتنے برے القابات سے نوازی جا سکتی تھی تو پھر عاصم شاہ کی اس مہربانی اور اس کی عزت کی حفاظت کا کیا فائدہ تھا، جہاں وہ اسے دوسروں کے ہاتھوں ایک بار قتل ہونے سے بچا کر یہاں پل پل میں اس کی ذات اور وجود کا استحصال کر رہا تھا۔ یہ کیسا ظرف تھا اس کا، ایک گناہ جو اسے نادانی میں سرزد ہوا تھا، جس کی معافی وہ ہر پل اپنے رب سے طلب کرتی تھی، اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کا رب بھی اسے معاف کر چکا ہے۔ تو اس کا یہ بندہ کس پارسائی کے بھرم میں اس کی بندی کے ساتھ اس قدر زیادتی کر سکتا تھا کہ اس کے اچھے فعل کو بھی برائی سے جوڑ کر اس پر فحاشیہ ہونے کا لیبل لگا دے، جو ذلت آج عاصم شاہ نے صالحہ کو دی تھی۔ اس کے الفاظ، اس کے بعد اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ کبھی عاصم شاہ کا دل جیتنے کی حماقت وہ نہیں کرے گی، کیونکہ عاصم کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی ہار اس کے لیے طے کر دیتا تھا۔ امید کے جگنو روشنی کے پھیلنے سے پہلے ہی بجھ گئے۔ انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے؟ آڈینس میں بیٹھی لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر باجی ثنا سے سوال کیا تو صالحہ نے بھی مسکرا کر گویا اس کی تائید کی۔ بہت ہی بہترین سوال، باجی ثنا مسکرائیں اور اس لڑکی کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر عورتوں کے ہجوم کی طرف دیکھا جو سب کی سب یہاں دین سیکھنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتی تھی۔ صالحہ بھی ان میں موجود تھی اور وہ بھی باقی سب کی طرح ان کے جواب کی منتظر تھی۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ توبہ کون چاہتا ہے؟ اللہ سے تعلق بحال کرنا کون چاہتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہو، اور شیطان کا ٹارگٹ تو یہی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ انہیں لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، مگر وہ کیونکہ مومن ہوتے ہیں، رب سے ان کا گہرا تعلق جڑا ہوتا ہے، تبھی گناہ کا احساس ہونے پر وہ سچی توبہ کی خاطر رب کی طرف دوڑے چلے آتے۔ وہ اتنا بول کر رکی اور نرم سی مسکان سب کی طرف پاس کی۔ صالحہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ باجی ثنا مزید گویا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ غلطیاں تو اسے لازماً ہوں گی، پر انہیں سدھارنے کی واحد شرط ایک تو اس غلطی کو دوبارہ دہرانے سے بچنا، اور دوسرا سچی توبہ، اللہ کے حضور خلوص دل سے دعا پر پشیمان ہونا۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس گناہ سے پاک ہو جائیں گے۔ ان کے الفاظ سے یا امید کا مکمل پیکج صالحہ کو اپنی روح سرشار ہوتی محسوس ہوئی۔ 1 مہینہ ہوا تھا اسے یہ اسلامک انسٹیٹیوٹ جوائن کیے۔ اس عرصے میں اس نے وہ سب سیکھا جو آج تک کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا دین صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں یہ آپ کی بہتری کی طرف گائیڈ کرتا ہے، جہاں کسی صورت گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں نفع ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، امید ہے آپ کو تمام سوالوں کا جواب اچھی طرح سے ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنے گمشدہ سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہوتا ہے۔ اور جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں 1 ہاتھ اس کے قریب ہوتا، اور جو 1 ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ کس قدر امید افزا بات ہے نا! اللہ نے کتنی امید رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ وہ رب کی ذات غفور اور رحیم ہے۔ ہال میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ اور تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ثنا باجی نے مسکرا کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا، جبکہ صالحہ سرشار سی ان کا منور چہرہ دیکھے گی۔ اب میں آپ کو توبہ کا طریقہ کار بتاؤں گی۔ اگر گناہ یا خطا ہوئی ہے تو اس کا احساس اور علم ہونا، اس پر ندامت محسوس کرنا، اور احساس ہونے کی فوراً بعد اللہ سے مغفرت طلب کرنا،
اور سب سے اہم بات، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا اور اس کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا، اپنے نفس کو شکست دینا جو شیطان کے ساتھ مل کر بار بار آپ کو دوبارہ اس گناہ کی طرف اکسائے گا۔ اور ہاں، اگر غلطی کا ازالہ ممکن ہو تو ازالہ کرنا۔ یاد رہے کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اللہ کے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو جب تک اس بندے سے صدقے دل کے ساتھ معافی طلب نہیں کرو گے، اللہ تب تک آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ صالحہ آنکھیں بند کی انہیں سنے گئی۔ دل و دماغ میں عاصم کے زہریلے الفاظ دوڑ رہے تھے، جن کی زور آزمائی پر وہ ہر روز اس پر وار کرتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے بہترین تھا، بس کبھی کبھار حالات کی تلخی اس پر حاوی ہوتی تھی تو اس کا سارا زور صالحہ پر نکلتا، اور وہ صبر اور شکر سے سب سہ جاتے، کیونکہ حالات اس کے لیے اس سے بھی بدتر ہو سکتے تھے۔ باجی ثنا بہت کچھ بتا رہی تھی اور وہ آنکھیں بند کی ان کا ہر لفظ اپنے دل میں اتار رہی تھی۔ اب اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنے رب کی محبت کو پانا تھا، اسے راضی کرنا تھا، اور اس کے لیے بہت سی قربانیاں تھیں جنہیں دینے کو وہ بخوشی تیار تھی، کیونکہ نفس کو مارے بغیر رب کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ گھر میں آج خوشیوں کا سما تھا، پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی۔ بیٹی کو سینے سے لگا کر شہنشاہ نے خوب دعائیں دی۔ ساجدہ بیگم اور رخسانہ بیگم خوب اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ کافی دن سے صالحہ کی طبیعت گرا کر محسوس ہو رہی تھی۔ آج صبح عاصم نے جب زیادہ حالات خراب دیکھے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں بہت بڑی خوشخبری ان کی منتظر تھی، وہ دونوں ماں باپ بننے والے تھے۔ بھائی کوئی ہماری بیٹی کا منہ بھی میٹھا کروا دے، شہنشاہ نے اپنی خاص روبدار آواز میں حکم صادر کیا۔ نہیں ابا، میٹھا کھانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا، میں تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ باپ کے ہاتھ چوم کر سب کو معذرت خواہ نظروں سے دیکھتے بولی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں میرے بچے، جاؤ آرام کرو تم۔ صالحہ ان کی اجازت کے ساتھ واپس کمرے میں آ گئی، جہاں عاصم ہمیشہ کی طرح لیپ ٹاپ اٹھائے اپنے کام میں مشغول تھا۔ اسے آتا دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے برابر صوفے پر بیٹھی، جہاں وہ بچوں کی تصویریں کھولے بیٹھا تھا۔ صالحہ کو نہایت خوشگوار حیرت نے آن گھیرا۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ کو بچے اس قدر پسند ہے، وہ نرمی سے بولی۔ عاصم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی اور پورے کا پورا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ صالحہ، تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے، اللہ تم سے راضی ہو۔ صالحہ کے ہاتھ حقیقت کے ساتھ آنکھوں سے لگاتے وہ اس کا بے حد شکر گزار تھا۔ آمین، لیکن میرا اس میں کیا کمال عاصم، یہ تو ہمارے رب کی دین ہے کہ اس نے ہمیں اس خوشی سے نوازا ہے، وہ آج بھرے لہجے میں بولی۔ عاصم مسکرا کر سر ہلاتا اسے دیکھے گیا۔ وہ کتنا بدل گئی تھی نا، ہر چیز میں مزاج تلاش کرنے والی اور زندگی کو ایڈونچر سمجھ کر جینے والی لڑکی اس قدر سنجیدہ ہو گئی کہ اب مسکرانے کے لیے بھی وجہ تلاش کرتی۔ دونوں کے بیچ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اس آواز کو صالحہ کی آہت سے بھری مگر لرزتی آواز نے توڑا تھا۔ کیا اب آپ کی وہ محبت میرے لیے لوٹ آئی ہے عاصم؟ کیا اب ہمارے بیچ سب نارمل ہو سکتا ہے؟ اس خوشی کی خبر کے صدقے عاصم نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے کی نرمی اور سب جذبات پل بھر میں غائب ہوئے۔ مری ہوئی محبت کبھی زندہ نہیں ہو سکتی صالحہ بیگم، جیسے مرے ہوئے لوگ پھر سے دنیا میں نہیں لوٹ سکتے۔ خواہ مخواہ کی خوش فہمیوں کو دل میں جگہ نہ دیا کرو، صرف تکلیف ملے گی۔ وہ تلخی سے بول کر واپس لیپ ٹاپ آن کرتا کام میں مصروف ہو گیا۔ صالحہ ہمارے دکھ کے اس کا چہرہ دیکھے گی، نہ جانے اور کتنے امتحان باقی تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، دن مہینوں میں بدلے۔ صالحہ کی طبیعت اب خراب رہنے لگی۔ ویسے تو عموماً ہر عورت اس مرحلے سے گزرتے ہوئے تکلیف کا سامنا کرتی ہے، مگر صالحہ کی حالت بہت کم سنبھلتی تھی۔ اس کا کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا، بلکہ جو وہ کھاتی وہ بھی اس کے اندر نہیں ٹھہرتا۔ امی اور تائی جان اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ شہنشاہ اس کا بہترین ڈاکٹر سے علاج کروا رہے تھے، مگر صالحہ کی گرتی حالت میں خاصا فرق نہیں پڑتا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ انہیں ٹینشن سے دور رکھا جائے اور گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اس کی ٹینشن کی وجہ کیا تھی۔ کئی بار صالحہ کو سمجھانے کی کوشش کی، اس سے وجہ پوچھنی چاہی مگر وہ ٹال دیا کرتی۔ وجہ تو ایک ہی تھی، اسے اب عاصم کی مجرم بن کر نہیں جیا جاتا تھا، اس کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی تھی۔
وہ اس چیز سے نکل نہیں پا رہی تھی، خود کو عاصم کے قابل نہیں تھی۔ وہ آج بھی سیاہی میں اٹکے ہوئے تھی اور عاصم کو چمکتے چاند کی طرح دیکھتی۔ عاصم زیادہ تر دوسرے شہروں میں ہوتا اور ان کا کاروبار دن بدن وسیع رقبے پر پھیلتا جا رہا تھا، اس لیے وہ صالحہ کی بگڑتی طبیعت سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ گھر بھی جب کال کرتا تو صرف سلام دعا ہوتی۔ ساجدہ بیگم نے کئی بار اسے صالحہ کے ساتھ برے رویے پر ڈانٹا تھا۔ وہ ماں تھی، بیٹے کی تمام رنگوں سے واقف۔ ایک دن تو وہ پھٹ پڑی، بس بہت دہلی تم نے بچی کو اس کے گناہوں کی سزا۔ کبھی خود کا نامہ اعمال اٹھا کر دیکھا ہے تو پہلے خود کی بخشش کی یقین دہانی تو کر لو، پھر دوسروں کے جنت اور جہنم میں جانے کے اندازے لگاتے رہنا۔ اور عاصم چپ چاپ ان کی ڈانٹ سنتا رہا۔ صالحہ کا 8واں مہینہ چل رہا تھا جب ایک رات اس کی طبیعت شدید بگڑ گئی۔ عاصم اس رات گھر نہیں تھا، وہاں شدید بارش برس رہی تھی۔ صالحہ کو گاڑی میں ڈال کر شہر کے ہسپتال لے گئے۔ تائی جان امی کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ کے رہے تھے۔ سین شاہ حوصلے اور ضبط کی حدوں کو چھو رہے تھے۔ گھر سے نکلتے وقت جب عاصم کو انہوں نے انفارم کیا تھا تب آنسو کس طرح سے روکے تھے یہ اللہ کے بعد وہی جانتے تھے۔ ماں کی حالت بہت خراب ہے، ہو سکتا ہے دونوں آپریشن میں ہمیں ماں یا بچے میں سے کسی ایک کی جان بچانی پڑے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر دوڑ کر آتے عاصم کے قدم جھٹکے سے رکے۔ وہ پورے کا پورا بارش میں بھیگا ہوا تھا، سانسیں اتھل پتھل تھی، جسم پر گرم لباس کے نام پر صرف ایک شرٹ پہنی تھی جو کہ بارش سے بھیگ چکی تھی۔ عاصم ماں اسے دیکھ کر فوری اس کی طرف لپکی۔ عاصم کی آنکھیں بے یقینی سے ٹھہر گئی۔ آپ لوگ جلدی فیصلہ کر لیں اور یہاں پر سائن کر دیں۔ ڈاکٹر نے ایک فارم اس کے ہاتھ میں سامنے دیا۔ عاصم کو ایک لمحہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ ڈاکٹر پلیز میری بیوی کو بچائیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اندھا دھند سائن کرتے وہ ڈاکٹر سے مخاطب تھا۔ وہ پروفیشنل انداز سے سر ہلا کر اندر چلے گئی۔ باہر بادل زور سے گرجے، اندر صالحہ کا آپریشن جاری تھا۔ دیوار کے ساتھ وہ ٹیک لگائے مسلسل جوتوں سے زمین کھرچ رہا تھا۔ آنسو ٹپک ٹپک کر زمین بوس ہو رہے تھے۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ صالحہ کا عکس اس کے سامنے آن کھڑا ہوا جب اس نے بے دردی سے اس کا دل توڑا۔ عاصم کے آنسوؤں کی شدت میں تیزی آ گئی۔ کیا آپ کی وہ محبت میرے لیے لوٹ آئی ہے عاصم؟ وہ ایک بار پھر عکس بن گئی، سوال کر رہی تھی۔ عاصم کا دل چاہا وہ اس عکس کو خود میں بھینچ لے اور اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دے، مگر حقیقت تو یہ تھی، اس عکس میں چمکتی لڑکی کا اصل وجود آپریشن تھیٹر کے اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ اپنی تمام زیادتیوں پر پچھتا رہا تھا جن کی بدولت اس نے صالحہ کا معصوم دل توڑا تھا۔ اس کے قدم دوڑ کر مسجد کی طرف بڑھے۔ سجدے میں روتے ہوئے اس نے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی، اپنی بیوی اور بچے کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ بہت امید کے ساتھ وہ واپس ہاسپٹل لوٹا تھا، جہاں سین شاہ کے ہاتھ میں ننھا وجود دیکھ کر اس کے قدم ٹھہر سے گئے۔ لو بھئی عاصم مبارک ہو، بیٹی کے باپ بن گئے ہو تم۔ سین شاہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ صالحہ، اس کے لبوں پر ایک ہی نام ابھرا۔ اس نے بھی بچے کی شکل تک نہیں دیکھی تھی اور وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ نے بہت کرم کیا ہے، تم چاہو تو اسے مل سکتے ہو۔ ساجدہ بیگم نے ننھی پری اس کی گود میں دیتے کہا تو وہ اپنی اولاد کا ماتھا چوم کر بھیگی آنکھیں لیے فوری سے صالحہ کو دیکھنے دوڑا۔ عاصم کمرے میں داخل ہوتے ہی صالحہ کی نکھت بھری آواز سن کر فوری سے اس کی طرف لپکا۔ میں یہی ہوں صالحہ، تمہارے پاس۔ وہ جذبات کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ ہمارا بچہ، ہر ماں کی طرح اسے بھی ایک ہی فکر تھی۔ ہماری بیٹی ہوئی ہے صالحہ، بہت پیاری ہے، بالکل تم پر گئی ہے۔ وہ بچی کا چہرہ اس کے سامنے کرتے بولا تو وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ بس اس کے نصیب مجھ پر نہ چلے جائے۔ اس کے لہجے میں تلخی نہیں تھی، بس تھکان ہی تھکان تھی۔ عاصم کا چہرہ احساس جرم سے جھک گیا۔ بچی کو کاٹ میں ڈال کر وہ صالحہ کے پاس آ بیٹھا۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری طرح بنے، نیک اور پاکیزہ۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے وہ محبت بھرے گھندے لہجے میں بولا۔ اس کی ماں تو اتنی ریاضتوں کے باوجود بھی شوہر کی نظروں میں فحاشیہ رہی، اب تم بیٹی کے لیے بھی ایسا سوچتے ہو؟ صالحہ کے انداز میں شکوہ تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی ماں کل بھی پاک باز تھی اور آج بھی پاک باز ہے، بس اس کے باپ کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔
اس محبت کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا جو دل کے ایک چھپے کونے میں کہیں زندہ تھی، اور جب جب وہ سر اٹھانے کی کوشش کرتی تو اسے چھپانے کی کوشش میں اس لڑکی سے برا سلوک کر جاتا جس سے اسے وہ محبت تھی۔ عاصم شاہ محبتوں کو سنبھالنے کے معاملے میں بڑا نکما رہا۔ کس قدر خوبصورتی سے اس نے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے ساتھ اپنی اس کھوئی ہوئی محبت کا اعتراف کیا، جسے سننے کو صالحہ کے کان ترس گئے تھے۔ اتنے عرصے سے وہ یہی الفاظ سننا چاہتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا عاصم ایک بار بھی اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اور آج جب یہ لمحہ آیا تھا تو صالحہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ محبت اس کے لب بے یقینی سے ہلے، آنکھوں میں سوالیہ نشان تھے۔ کیا واقعی عاصم اسے معاف کر چکے تھے؟ کیا واقعی ان کے دل میں ابھی بھی اس کے لیے محبت باقی تھی؟ ہاں، محبت، میری بچپن کی چھپی ہوئی محبت، جس کا دل صرف صالحہ کے نام پر دھڑکتا تھا، جس کا وجود صرف صالحہ کے ہونے سے تھا اور رہے گا۔ عاصم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوری شدت سے کہا۔ اس کی آواز میں سچائی تھی، جذبات تھے، اور وہ محبت تھی جو برسوں سے چھپی ہوئی تھی۔ اس کا یہ اظہار صالحہ کے تمام زخموں کا مداوا کر گیا۔ وہ تمام تلخیاں، وہ سب دکھ، وہ ساری اذیتیں جو عاصم کے سخت رویے نے اسے دی تھی، سب ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ صالحہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ آنسو تھے جو اس نے مہینوں سے روک رکھے تھے۔ عاصم نے پیار سے اس کے آنسو پونچھے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر عاصم نے محبت سے بیٹی کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کے کان میں اذان دی۔ ننھی سی جان اس کی گود میں سکون سے سو رہی تھی۔ اس معصوم چہرے کو دیکھ کر عاصم اور صالحہ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ان کی محبت کا پھل تھا، ان کے رشتے کی نشانی تھی۔ اس کا نام سوچتے ہوئے وہ دونوں کھل کھلا کر ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے کہ وہ کس کی زیادہ لاڈلی بنے گی۔ عاصم کہہ رہا تھا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، وہ باپ کی لاڈلی ہوگی، جبکہ صالحہ اصرار کری تھی بیٹیاں ماں کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ ان کی یہ معصوم نوک جھونک دیکھنے کے قابل تھی۔ ہم اس پر کسی معاملے میں زور زبردستی نہیں کریں گے۔ جن فیصلوں کا حق اسے دیا گیا ہے وہ حق ہم اس سے نہیں چھینیں گے۔ صالحہ امید کے ساتھ عاصم سے مخاطب تھی۔ اس کی آواز میں ایک عزم تھا۔ وہ چاہتی تھی ان کی بیٹی وہ سب آزادیاں حاصل کرے جو اسے نہیں ملی تھی۔ بالکل، اور اسے اچھے برے کا فرق ہم اس طرح سمجھائیں گے کہ ہماری بیٹی کبھی زندگی میں کوئی غلط فیصلہ نہیں لے گی۔ وہ محبت سے بیٹی کی ننھی انگلیوں سے کھیلتا بول رہا تھا۔ عاصم کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ صالحہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا، ساتھ ہی اس کا دل ہر پل اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھا۔ اس ذات کا شکر گزار تھا جس نے اسے اتنی بڑی نعمت عطا کی۔ اللہ نے نہ صرف اس کی جان بچائی بلکہ اسے ایک خوبصورت بیٹی بھی دی، اور سب سے بڑھ کر عاصم کی محبت واپس دلائی۔ باہر کھڑکی سے دیکھتا چاند مسکرا کر انہیں دیکھتا بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا، گویا وہ بھی اس خوشی کے لمحات میں ان کی شریک تھا۔ رات کی خاموشی میں صرف ننھی جان کی معصوم سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔